جعفر صادق امام جعفر صادق سنو کو عشق کی منزل۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور ان کے کچھ اہم واقعات پیش کریں گے۔ مخلوقات کی ہدایت کا ذمہ خود خداوند عالم نے اٹھا رکھا ہے۔ ہر شے اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف ہے۔ انسان کو خود اس کے رب نے ایک حد تک مختار بنا کر اسے آزمائش میں مبتلا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منظم سلسلہ جاری کیا۔ تکمیل دین کے بعد 12 ہادی بھیجے اور انہیں آئین انسانیت قرآن مجید کا وارث اور محافظ قرار دیا۔ قدرت کے یہ شاہکار نمونے دراصل ہدایت کے ایسے آبدار آئینے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہر ایک میں دین خدا اسلام کی تصویر مکمل نظر آتی ہے۔ کائنات کے شیش محل میں سجے ہوئے چھٹے آئینے کی چکا چوند چمک اور دلکشی نے دنیا کو خصوصی طور پر اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عرش کا ایسا ستارہ تھے جو زمین کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے چمکا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ام فروا سلام اللہ علیہا کے بطن سے 17 ربیع الاول 83 ہجری کو بروز جمعہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ وہی تاریخ 17 ربیع الاول ہے۔ اسی تاریخ کو سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نگاہ قدرت میں ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ سچائی کے لیے راس آ گئی اور قدرت نے ہر صادق کو بھیجنے کے لیے ہر مبارک تاریخ کا چناؤ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، ابو ابراہیم اور ابو موسیٰ تھی۔ القاب صادق، صابر، فاضل، طاہر وغیرہ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر تھا، جس کے معنی نہر کے ہیں۔ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے۔ چونکہ آپ کا فیض عام مثل نہر جاری کی طرح تھا، اس لیے اس لقب سے نوازے گئے۔ آپ کی تاریخ ولادت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ سال کے ان 4 اہم دنوں میں شامل ہے جس دن روزہ رکھنے کا بہت ثواب قرار دیا گیا ہے، اور جن میں 17 ربیع الاول کے علاوہ 25 ذوالقعدہ، 27 رجب اور 18 ذی الحج روزے عید غدیر خم جیسی اہم تاریخیں بھی شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے 12 سال اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ سن 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امت مسلمہ کی مکمل ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 30 برس تھی۔ ہمیشہ انسان کا کردار اس کے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ہر ایک کو اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار کتابوں اور رسالوں سے دنیا کو فیضیاب فرمایا ہے۔ آپ علم میں غیر محدود تھے، یعنی آپ کے علم کی کوئی حد نہیں تھی، اس لیے آپ کی کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں۔ آپ نے علم دین، علم کیمیا، علم فلسفہ، علم حیات، علم منطق، علم طب، علم تشریح الاجسام وغیرہ علوم اپنے شاگردوں پر آشکار کیے۔ سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ڈالی۔ آپ نے مدینے میں اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم بانٹا جا سکے۔ ناظرین، تمام مومنوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے یہی تمنا کرتے ہیں کہ آپ سب
اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ابھی آپ حضرات نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور سرکار دو عالم رسول الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور سیرت پر ایک مختصر سا ڈاکومنٹری پروگرام دیکھا۔